بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عاصم مدنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج بیٹا ہم کلاس نحو کے لیے لیکچر نمبر 5 جو کہ ہمارے حصہ نظم کی پہلی نظم حمد ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو میں تمام بچوں سے کہوں گا کہ آپ سب اپنی کتاب اور رف رجسٹر لے کر بیٹھ جائیں. پہلے لیکچر کو سنیں، پھر اس کے بعد جس طرح آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اس کے مطابق کام کریں. تو بیٹا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نظم حمد کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک لیکچر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے. ایسی نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا کی جائے، مدح و ستائش کی جائے، تعریف کی جائے، حمد کہلاتا ہے. اور نظم اور غزل میں بنیادی فرق بھی میں آپ کو جو آپ کا نظم کا لیکچر تھا نعت کا اس میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. نظم میں ایک ہی کلام ہوتا ہے، ہر شعر دوسرے شعر سے مربوط ہوتا ہے، ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں، یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے. آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے نظم کے شاعر کا کہ آپ کی جو نظم حمد ہے یہ کس نے لکھی ہے. نظم کا عنوان ہے حمد ہے. شاعر کا نام خواجہ الطاف سنگ حالی ہے جو کہ پانی پتی ہندوستان میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ خواجہ عز بخش. میں نے آپ سوچ رہے ہوں گے چھوٹا سا تعارف لکھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ جو ہمارا لیکچر نمبر 2 تھا جس میں مرزا غالب کے دعوت و حسائل سبق ہم نے نثری سبق ڈسکس کیا تھا، تو اس کے رائٹر بھی، اس کے مصنف بھی یہی ہیں. تو وہاں میں آپ کو ان کا تمام تعارف سمجھا چکا ہوں، اس لیے میں نے یہاں پر ایک دو چیزیں جو وہاں نہیں تھی وہ یہاں لکھی ہیں. ان کے والد کا نام لکھا ہے، یہ فوت ہو گئے تھے جلدی تو ان کے بھائیوں نے اور بہنوں نے ان کی پرورش کی، اور پھر اسی طرح ان کی جلد شادی کر دی گئی 17 سال کی عمر میں. پھر اسی طرح انہوں نے کچھ کارنامے سر انجام دیے، ملازمتیں کی، وہ یہاں لکھا ہوا میں آپ کو تفصیل سے پہلے ہی سمجھا چکا ہوں. ان کو 1904 میں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، اور ان کی دیگر تصانیف ہے جس میں دیوان حالی ہے، مشدث حالی جس کا اصل نام مدجر اسلام ہے، یہ مشہور کتاب ہے. حالی صاحب کی مقدمہ شعر و شاعری ہے، یادگار غالب ہے، یاد سعدی وغیرہ. تو یہ بیٹا آپ نے تعارف پڑھنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی کیونکہ آلریڈی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں. حمد و ثنا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے. جب بھی ہم حمد کہتے ہیں تو اس سے مراد 99% ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی تعریف کی طرف جاتا ہے. تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا انداز اس طرح کا ہے کہ میں آپ کے سامنے اشعار کے الفاظ لکھتا ہوں، پھر ایک کا معنی آپ کو خود بتاتا ہوں اور پھر اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں. اس طرح ہماری جو ہے وہ نظم غزل جو بھی ہو کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے شعر میں شاعر نے کہا ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے حمد ساتھ تیرا. قبضہ ہونا، قابو ہونا، یہ لفظ سوا ہے، علاوہ، بندہ نافرمان، نافرمانی کرنے والا بندہ، حمد سرا تعریف کرنے والا. تو یہاں پر شاعر مولانا حالی کیا کریں گے کہ ہر شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. تو پہلے شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ اس کا پہلے مفہوم سمجھیں. شاعر نے اپنی کم مائگی کا اظہار کیا ہے، اپنے کم تر ہونے کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ، اس کے علاوہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات کا ہمارے دلوں کے اوپر کیا قبضہ ہو سکتا ہے، کیا قابو ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا ایک نافرمان بندہ، حکم نہ ماننے والا بندہ بھی تیری تعریف کر رہا ہے. یعنی کہ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قادر مطلق اور ہر چیز پر قابو پانے والی صفت اور ہر چیز کا خالق و مالک، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، تو ہر
چیز پر ہر اعتبار سے قدرت رکھنے والے ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کیا ہے کہ اے اللہ تیرا ہماری دلوں کے اوپر پورا قبضہ ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا ہم یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایک جو بندہ ہوتا ہے نافرمانی کرتا ہے یا بھٹک جاتا ہے تو وہ بالآخر اللہ کے در پر ہی آتا ہے، واپس اسی طرف رجوع کرتا ہے، تھکا ماندہ ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی پہنچتا ہے اور یہاں ہی جھکتا ہے۔ تو دوسرا شعر دیکھتے ہیں ہم، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ گو اگرچہ مقدم اول کو کہتے ہیں، سب سے پہلے کو کہتے ہیں، ادا کرنا پورا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، کس طرح، کیسے کس طرح۔ تو یہاں پر شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید صفت کا ذکر کیا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا، ہم سب اپنی طرف ہی دیکھ لیں، پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوش و حواس، عقل و صورت سب کچھ عطا کی، نعمتیں عطا کی، دنیا میں اچھی زندگی دی، رہن سہن سب کچھ یہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے۔ اب بندے پر حق کیا ہے؟ بندے کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ کرے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے جو شاعر نے کہا ہے کہ اگرچہ اے اللہ تیرا ہی حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے، لیکن بندہ تو کمزور ہے، ناتواں ہے، نامکمل ہے، وہ اگر ساری زندگی بھی سر بسجود رہے یعنی کہ سجدے میں رہے تو بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ مفہوم ہے اس شعر کا۔ تیسرے شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ محرم بھی ایسا ہی جیسا کہ نامحرم، جیسا کہ ہے نامحرم کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم کہتے ہیں جاننے والے کو، نامحرم نہ جاننے والے، آشنا نہ آشنا، واقف نہ واقف، یہاں بھید راز۔ تو یہاں پر شاعر نے دنیا کے ہر ایک شخص کو مراد لیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بندہ تیری ذات کے بارے میں کچھ جان لیتا ہے، یعنی تیرے قریب ہو جاتا ہے اور عبادت و ریاضت میں آگے بڑھ جاتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں بولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے راز جب اس پر کچھ کھل جاتے ہیں تو پھر وہ بولتا نہیں ہے، اور نامحرم وہ تو ہے ہی نا واقف، وہ کیا بولے گا۔ تو یہاں پر کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جچتا نہیں نظروں میں یہاں خراط سلطانی، کملی میں مگر اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو یہاں پر شاعر نے یہ کہا ہے، جچنا کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا، خراط سلطانی بادشاہ کی طرف سے ملنے والا شاہی لباس، کملی چادر کو کہتے ہیں، مگن رہنا، مصروف رہنا، گدا فقیر۔ جو اللہ تعالیٰ کا فقیر ہے، یعنی جس کی لو اللہ سے لگ جاتی ہے، جس کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، اللہ کی صفات کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا داروں کے شاہی لباس، بادشاہوں کے شاہی لباس اس کو اچھے نہیں لگتے، اس کو جچتے نہیں ہیں، وہ اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، اور پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی وہ بادشاہ ہوتا ہے، اسے یہ دنیاوی شان و شوکت اچھی نہیں لگتی۔ مراد یہ ہے۔ پھر پانچویں شعر میں کہا ہے، تو ہی نظر آتا ہے شعر میں محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ تو ہی یعنی اللہ تعالیٰ تو ہی محیط، احاطہ کیے ہوئے رنج و مصیبت، تکلیف، دکھ، گلا شکوہ، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مصیبت آ گئی، ہمیں یہ رنج پہنچ گیا، ہمیں یہ تکلیف پہنچ گئی، ان کو بھی بالآخر تو ہی نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو غموں کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رنج و مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہر ایک شخص کے دکھوں کا، دردوں کا مداوا ہے۔ تو جو گلا و شکوہ کرتے ہیں وہ بھی بالآخر تیری ہی بارگاہ میں آ کر جھکتے ہیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق کہتے ہیں آسمانوں کو، مراد یہاں پر پوری دنیا ہے، کہ پوری دنیا کے اوپر پورا آسمان چھایا ہوا ہے،
اس لیے آفاق بول کر مراد زمین لی گئی ہے. پہلے کہ کب تک نہ مہک، مہک سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کہ گھر گھر صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ یہ پیغام جو ہے وہ لیے پھرتی صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. مطلب یہ ہے کہ جب بندہ صبح صبح اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، تو اس وقت وہ جو فضا ہوتی ہے، وہ جو نرم ماحول ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا کرنے پر انسان کو مجبور کرتا ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ایک جو ہے وہ نئی زندگی دی، نیا دن دیا، اور اس ہوا سے بھی اس کو تازگی ملتی ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا کرتا ہے. اور یہ گھر گھر صبح کی جو ہوا ہے یہی پیغام لیے پھرتی ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. 7واں شعر اور آخری شعر ہے. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. یہ مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. رنگ بیان کا مطلب ہوتا ہے بولنے کا انداز، اور جدا کا مطلب ہوتا ہے سب سے الگ بول بات. تو شاعر نے یہاں پر اپنی تھوڑی سی تعریف کی ہے. اور اگر شاعر کی زندگی کے حالات کو دیکھا جائے تو وہاں پر اس وقت چونکہ ابھی پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، مسلمان جو ہے وہ مظلوم تھے، تو شاعر نے ایک مسلمانوں کی زندگی میں جو نیا رنگ بھرا اپنی شاعری کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ کیا، اپنی تھوڑی سی تعریف کی ہے کہ میں اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ لوگوں کے دل سے ٹکرا کر گزرتی ہے، تیرا رنگ بیان ہی جو ہے وہ الگ ہے. اس سے مراد شاعر نے شعر میں تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر ایسے شاعر کی مراد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہی مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس طرح کی شاعری کرتا ہوں. آگے بڑھا اس کی مشق ہے. آپ نے جب یہ نظم حمد سمجھ لینی ہے تو اس کی مشق خود بخود حل ہو جائے گی. شارٹ کوسچنز ہیں اور حمد کا خلاصہ ہے. جو ہم نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ہر شعر کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ ہے. متعلقہ گرامر میں آپ کا جو ہے وہ خلاصہ دیا ہوا ہے، جو کہ آپ کے ایگزامز میں، پیپرز میں وہ 5 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے. تو آپ نے نظم حمد کا بھی خلاصہ کرنا ہے، نعت کا خلاصہ بھی کرنا ہے، اور مشق آپ نے حل کر لینی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشق آپ کو آسانی سے حل ہو جائے گی. آپ متعلقہ گرامر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے بیٹا دوبارہ ملاقات